أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانیاں فرمایا جو صفا اور مروہ کی تعظیم کرتا ہے وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ میں دو پہاڑ ہیں۔ دنیا بھر میں ویسے تو بہت پہاڑ ہیں، لیکن دو پہاڑوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کیونکہ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ کے اس پر قدم آئے تھے، اور اللہ کی ایک ولیہ کے اس پر قدم آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے شعائر اللہ فرمایا کہ اب اس کی تعظیم سب پر واجب ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ولیہ کے اس پہ قدم آئے تو وہ پہاڑ اتنا مبارک ہو جائے تو پھر آپ کو اندازہ کرنا چاہیے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں پر آرام فرما رہے ہیں، جہاں سے آپ کا جس میں اقدس لگا ہے، اس زمین کی کتنی برکت ہوگی، پھر حضور کا جس سے تعلق رہا ان کی کتنی شان ہوگی، صدیق اکبر کی، عمر فاروق کی، عثمان غنی کی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان ہستیوں کی پھر کتنی شان ہوگی، آپ کی ازواج کی کتنی شان ہوگی۔ اللہ کی ایک ولیہ کے قدم آئے وہ پہاڑ اتنا مبارک ہو گیا۔ ولیہ نبیوں کے برابر نہیں ہو سکتی، نبی کے برابر غیر نبی نہیں ہو سکتا، تو پھر نبی کی کتنی شان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح بتا دیا کہ اللہ والوں کی تعظیم کرنا، کہ اللہ ایسی جگہ کی تعظیم کرنا کہ جس کا تعلق اللہ والوں سے ہو جائے، اس کی بھی نسبت بہت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دلوں کے متقی ہیں۔ ہم عبادت کر کے متقی بنتے ہیں اور زاہد بنتے ہیں عبادت کر کے، لیکن جو لوگ اللہ والوں کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ والوں کا ادب کرتے ہیں، جو اللہ رسول کا پیارا ہے اس کا ادب کرتے ہیں، تو وہ لوگ آٹومیٹک متقی بن جاتے ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ میں پرہیزگار بن جاؤں، نیک بن جاؤں، لیکن جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو وہ دل کا متقی کہلاتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اہل یہود کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف جو تورات میں انجیل میں بیان ہوئی، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، یہود و نصارہ حضور کی شان چھپایا کرتے تھے، اور جو احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے اس کے اندر تبدیلی کر دیتے تھے، اور اپنی خواہش کو اس کے اندر، اپنے نفسانیت کو اس کے اندر داخل کر کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو چھپاتے ہیں، حضور کی شان کو چھپاتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کوئی خیر نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا ہے، تو ان پر اللہ کی لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں، اصلاح کریں اور چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل یہود کی ایک اور خرابی کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ عام لوگوں سے، علماء جو تھے یہود کے، وہ جانتے تھے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے حق باتیں فرمائی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو قبلوں کے، یعنی کہ آپ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، بیت المقدس کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف۔ یہ تورات میں لکھا تھا، آذو قبلتین ہوں گے، دو قبلوں والے، یہ ان میں لکھا ہوا تھا۔ حضور کی تعریف تورات و انجیل میں لکھی ہوئی تھی۔ علماء یہود یہ باتیں چھپایا کرتے تھے، یعنی کہ جو زنا کرے اس کی سزا تھی کہ اس کو رجم کر دیا جائے، یعنی کہ اسے پتھر مارے جائیں، لیکن یہ لوگ علماء یہود صرف اس کا منہ کالا کروایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت، انبیاء کی لعنت، مومنین کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، یعنی کہ دنیا میں درختوں، پتھروں، سب کی طرف سے ان کے اوپر لعنت ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ لگا جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھپائے، جو حضور کی شان کو چھپائے، اس پر زمین و آسمان کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اور دنیا بھر میں جتنی چیزیں ہیں وہ اس شخص کے اوپر لعنت کرتی ہیں جو اللہ رسول کے احکام کو چھپاتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر بتایا گیا، ہمیں حدیث ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے لیکن وہ اسے چھپاتا ہے، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی، یعنی کہ اس کی جو لگام ہوگی وہ آگ کی لگام ہوگی، یعنی کہ وہ دوزخ میں جانے والا ہوگا۔ جو شخص علم جانتا ہے اور اس سے کوئی علم کی بات پوچھے، دین کی ضروری بات اس سے پوچھی جا رہی ہے، اور جان بوجھ کر اللہ رسول کے احکام چھپاتا ہے، تو پھر اس کے لیے ٹھکانہ اس کا دوزخ ہے۔ اور دوسرے شخص کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم کے بغیر فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ جو شخص کوئی دینی مسئلہ نہیں جانتا، دین کی بات کوئی نہیں جانتا، اور جانتا نہیں ہے لیکن فتویٰ دے دیتا ہے بلا وجہ، بغیر جانے۔ آج تو ہمارے اندر یہ ایک بیماری آ گئی ہے، کوئی بندہ الیکٹریشین کے کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا، پلمبر کے کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا، اور جتنے دنیا کے کام ہیں جب تک اس کو نہ آتے ہوں وہ اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ لیکن دین لوگ سیکھتے نہیں ہیں، اور بلا وجہ اپنی ہی نفسانی خواہشات کو دین میں داخل کر کے لوگوں کو مسئلے بتا دیتے ہیں۔ حدیث نہیں ہوتی کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے، قرآن کی آیت نہیں ہوتی کہتے ہیں قرآن کی آیت میں ہے۔ تو جو بغیر دین کو جانے سمجھے اور فتویٰ دے دے تو پھر اس کے اوپر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے، بخشش سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بڑی غور طلب بات ہے کہ دین کا جو مسئلہ ہمیں نہیں آتا ہو ہمیں بتانا نہیں چاہیے۔ چنانچہ روایت آتی ایک ملتی ہے ہمیں کہ ایک جنگ میں ایک صحابی کے زخم لگے جسم پر، جسم کٹا پھٹا، تلواروں کے زخم تھے جسم پر لگے، تو ایسی حالت میں ان پر ایسی حالت قائم ہو گئی کہ جس پر وضو فرض ہو جاتا ہے، ایسی ان کے اوپر حالت قائم ہو گئی۔ ایک صحابی سے انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ میں کیا کروں، اس ٹائم پہ میں تیمم کروں یا پھر غسل کروں؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں، تمہیں غسل کرنا چاہیے۔ ان کے جسم پر زخم لگے ہوئے تھے، چنانچہ انہوں نے پانی سے غسل کیا، وہ زخم سیپٹک بن گیا، زہر پھیل گیا جسم میں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس صحابہ کا انتقال ہو گیا جن کو زخم لگے تھے۔ صحابی نے مسئلہ بتایا، اور جب مسئلہ بتایا تو وہ نہا لیے، نہانے کی وجہ سے انہیں ان کی موت واقع ہو گئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا، حضور نے فرمایا کہ اس کی موت کا وبال تمہارے اوپر ہے، جب تم مسئلہ نہیں جانتے تھے تو تم نے بتایا کیوں؟ یہاں سے مجھے اور آپ کو یہ بہت ضروری بات ہے۔ حضور نے فرمایا
جو میری حدیث نہیں ہے اور وہ لوگوں کے سامنے میری حدیث بیان کرتا ہے کہ یہ حضور کا فرمان ہے اور وہ میری بات نہیں ہوتی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ تو کتنی یہ غور طلب بات ہے کہ ہم لوگ اگر مسئلہ نہیں جانتے ہوں تو ہمیں کسی کو بتانا نہیں چاہیے جب تک ہمیں بالکل کنفرم نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل یہود کو ایک بار تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ تم پر زمین و آسمان کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے تمہارے اوپر، انبیاء کی بھی لعنت ہے، مومنین کی بھی لعنت ہے کہ تم لوگ حق بات چھپاتے ہو۔ تورات و انجیل میں حضور کی ساری صفات موجود تھیں، لیکن یہ لوگ جان بوجھ کر اس کو چھپایا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر جو لوگ توبہ کریں، جو لوگ توبہ کریں۔ توبہ کا دروازہ کسی بھی حالت میں بند نہیں ہوتا جب تک بندے کی سانس آ کر حلق میں نہ اٹک جائے۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو توبہ کریں، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، اور اپنی اصلاح کریں اور جو کچھ چھپاتے تھے وہ ظاہر کر دیں، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ بہت زیادہ توبہ کو قبول فرمانے والا اور مہربان ہے۔ اب ان لوگوں کو، اہل یہود و عیسائی نصارہ کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے چلو تم سے غلطیاں ہو گئیں، تم نے حضور کی شان کو چھپا لیا، اللہ کے حکام کو چھپا لیا، لیکن اب بھی تمہارے اوپر جنت کے دروازے بند نہیں ہیں، توبہ کر کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھ لو، ان کے غلام بن جاؤ، ابھی بھی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہاں پر واضح بتا دیا ابھی تم پر جنت کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ تو انسان اگر توبہ کر لے تو زمین و آسمان کے برابر بھی اس کے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی برکت سے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ایک واقعہ صحابہ کرام کو سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ اب میری توبہ ہو سکتی ہے، دل میں خیال آیا، گمان آیا کہ میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری بخشش کرے یا نہ کرے۔ وہ ایک شخص کے پاس چلا گیا اور اس نے کہا، وہ عالم تو تھا لیکن ایسا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اور اللہ کے فضل کو جاننے والا نہیں تھا جس کے پاس وہ شخص گیا تھا۔ جب آ کر اس نے بتایا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں تو اس نے کہا اٹھ جا، اتنا بڑا گناہ گار، تیری وجہ سے کہ مجھ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ جب اس کو نا امیدی دلائی اس نے تو اس نے کہا 99 قتل کیوں، 100 پورے کیوں نہ کر لو۔ اس نے اس کو بھی مار دیا اور 100 قتل اس نے کر لیے، لیکن دل میں ارادہ توبہ کا وہ کر چکا تھا۔ پھر اس کے دل میں آیا، پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کوئی ہے اللہ والا جو میری توبہ کروا دے، تو لوگوں نے بتایا ایک فلانے علاقے کے اندر یہاں سے اتنی دور ایک اللہ والے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ تو وہ ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کریں تو تمہاری توبہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی اس نے ایک قدم اٹھایا تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم اسے، جنت کے فرشتوں نے کہا جنت میں لے کے جائیں گے، دوزخ کے فرشتوں نے کہا 100 قتل کیے ہیں اس کو دوزخ میں لے کے جائیں گے۔ آپس میں جھگڑا ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کیوں لڑتے ہو؟ یا اللہ یہ اس نے 100 قتل کیے تھے، دوزخ کے فرشتوں نے کہا۔ جنت کے فرشتوں نے کہا یا اللہ بھلے 100 قتل کیے تھے، مولا یہ توبہ کی نیت سے اس نے قدم اٹھایا تھا اور تیرے پیارے کے پاس جا رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں زمین کو ناپو، اگر یہ زیادہ چل آیا ہے تو اس کو جنت میں لے جانا، اگر کم چل آیا ہے تو دوزخ میں لے جانا۔ حضور فرماتے ابھی اس نے ایک قدم ہی اٹھایا تھا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا اس زمین سکڑ جا، وہ زمین سکڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا بہانہ بنا دیا۔ فرشتوں نے زمین کو ناپا تو زمین سکڑ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخشنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ جس شخص کو بخشنا چاہے تو پھر بہانہ بنتا ہے۔ اللہ کی جو رحمت ہے وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے، ہمارے عمل نہیں دیکھتی۔ ہم جتنی نیکیاں کرتے ہیں یہ ہماری، اللہ تعالیٰ چاہے تو بخشے،
ورنہ جو ہماری نیکیوں کا حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بخشنا چاہتا ہے اس کو اپنے فضل سے بخش دیتا ہے، اس پہ اپنا کرم فرما دیتا ہے۔ اہل یہود کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم ابھی بھی توبہ کر لو اور اپنے اعمال اپنی اصلاح کر لو اور لوگوں پر ظاہر کر دو جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو تورات میں ہے، جو انجیل میں ہے تم لوگوں سے چھپاتے ہو، ابھی بھی لوگوں کے سامنے بیان کر دو تو تمہاری بخشش ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر سکتا ہے، ابھی بھی تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مبارک زمانہ ہے قیامت تک کے لیے۔ اب جو شخص ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، وہ یہودی ہو، نصارہ ہو، بت پرست ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتا تو اس کی بخشش کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ ابھی اگر اسے کامیابی ملے گی تو اس کو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اللہ نے یہاں پر واضح بتا دیا کہ جو لوگ توبہ کر کے ایمان لے آئیں، اس نبی کی غلامی کریں، اپنے اعمال اچھے کر لیں، اور جو باتیں یہ لوگ چھپایا کرتے تھے حضور کی شان کی، قرآن کی، یہ لوگ تورات انجیل کی، یہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ یہاں پر آگے بیان جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔